अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए रापुंज़ल की 12वीं किस्त लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समी ने परेशानी से चूर लहजे में डॉक्टर की जानिब देखा। MRI? घबराइए मत समी साहब, अल्लाह पर भरोसा रखें। डॉक्टर साहब ने उसे तसल्ली दी। शहरीन इंतहाई निगहदाश्त में रात भर रही थी और अभी भी उसे होश नहीं आया था। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की जानिब से न्यूरोसर्जन को कॉल किया गया था। वो इत्तेफाक से समी के एक दोस्त के वाकिफ़कार थे और समी ने ख़ास तौर पर उन्हें फ़ोन करवाया था कि शहरीन को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया की जाएँ। डॉक्टर साहब ने कुछ इब्तदाई टेस्ट करवाए थे जिनकी रिपोर्ट्स लेकर समी अब इनके कमरे में मौजूद था। इनके चेहरों पर सोचों का जाल बिखरा था जो समी को किसी अनहोनी के खदशे का एहसास दिला रहा था। मर्द होने के बावजूद इसका दिल बेहद डरा हुआ था। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? पहले भी उसे सर दर्द तो हो जाता था, लेकिन ऐसे मतलब ये बेहोशी। मुनासिब अल्फाज ना मिलने पर इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता मैं, डॉक्टर रज़ी ने इतना ही कहा और फिर खामोश हो गए। समी को बड़ी कोफ्त सी हुई, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। डॉक्टर रज़ी ने उसका चेहरा देखा। ये हमारा वहम भी हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल बेहोशी और फिर ब्लड प्रेशर का मुसलसल हाई रहना कोई अच्छी अलामत नहीं है। इन पर दवा असर नहीं कर रही, अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है। डॉक्टर रज़ी चुप हो गए। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मसला क्या है, क्यों नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर कंट्रोल? और फिर शहरीन को ब्लड प्रेशर का मसला तो कभी नहीं रहा, इसको तो बस डिप्रेशन की वजह से सर में दर्द रहता था। समी इनके अंदाज से मज़ीद बौखला सा गया। आपने पहले बहुत ज़रूरी टेस्ट करवाए हैं कभी? इनकी रिपोर्ट्स हैं क्या आपके पास? डॉक्टर रज़ी एक नज़र उसका चेहरा देखते हुए बोले और दूसरी तरफ शहरीन की फ़ाइल की तरफ नज़र डाली। समी ने सर हिलाया। जी, सब रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अभी गुज़िश्ता महीने सब टेस्ट हुए थे, थायरॉइड, LFT, रेनल फंक्शन टेस्ट। इसने अपनी समझ के मुताबिक इन तमाम टेस्ट के नाम लिए जो इसके मुताबिक काफ़ी ज़रूरी थे और जिनकी शहरीन की तमाम रिपोर्ट्स ठीक आई थी। डॉक्टर रज़ी ने सर हिलाया। CT स्कैन हुआ है कभी? आपने बताया कि 2 साल से मुख्तलिफ मौलजीन के पास जा रही हैं, पहले कभी किसी ने CT स्कैन या MRI वगैरह नहीं करवाया? क्या रिपोर्ट आई थी? ये अब तक का डॉक्टर रज़ी का तवील तरीन जुमला था। समी ने चंद लम्हे सोचने के बाद सिर्फ यही कहा, CT स्कैन तो हुआ था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन रिपोर्ट तो इसकी तमाम ठीक आती रही हैं। मैं अभी घर से तमाम रिपोर्ट्स मंगवाता हूँ। डॉक्टर बुशरा सफदर को तो जानते हैं ना आप, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनसे तो भी 2 हफ्ते पहले मिले थे हम और वो कह रही थी ये सिर्फ डिप्रेशन है। समी बेचारगी से चूर लहजे में बोला। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से डॉक्टर के मुंह से ये जुमला उगलवा ले कि ये सिर्फ डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठीक, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहरहाल अच्छी बात है कि टेस्ट हो जाए। आप उसे एहतियाती तदाबीर कह लीजिए, अल्लाह करीम है। आप परेशान ना हो और फौरी MRI करवाइए। डॉक्टर रज़ी ने फ़ाइल बंद कर दी। समी ने गहरी सांस भरी। इसके हलक में दर्द सी होने लगी थी। उसे लगा वो रोने लगेगा। इसने बमुश्किल ख़ुद पर काबू पाया। जी ठीक है, जो आप मुनासिब समझें, लेकिन अब की बार इसने डॉक्टर रज़ी की तरह जुमले में वक्फ़ा दिया। आपके जहन में क्या चल रहा है डॉक्टर? मेरा मतलब है आपका क्या ख़्याल है, क्या अंदाज़ा है आपका? इसके चेहरे पर ऐसी कैफियत थी कि डॉक्टर रज़ी को इस पर तरस सा आ गया। इंसानी जहन के अंदाज़ों पर मत जाइए समी साहब, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इलाज मुकम्मल होने दीजिए, वो बेहतरीन हिकमत वाला है। डॉक्टर रज़ी ने उसे तसल्ली दी और समी ने फिर सर हिला दिया। बेशक अल्लाह करीम है। वो अपनी जगह से उठा। शादी के 4 साल बाद इसका दिल चाह रहा था कि इसके घर वालों में से कोई इसके पास होता। उसे किसी ऐसे अपने की ज़रूरत थी जो इसकी दिलजोई कर सकता। इसके कदमों की थकावट डॉक्टर रज़ी से छुपी हुई नहीं थी। उन्होंने भी गहरी सांस भरी। इन्हें फ़ौरन MRI की रिपोर्ट की ज़रूरत थी। मोहब्बत की पहली कहानी ख़त्म हुई, लेकिन ज़िंदगी अभी बाकी थी और वो तमाम शौक और आदतें भी बाकी थी जो काशिफ निसार जैसे इंसान को अपनी हदूद से तजावुज़ करते रहने पर उकसाती थी। ये कुछ मर्दों की फितरत होती है। इन्हें ये बात कभी नहीं भूलती कि दिल बहलाने वाली सभी चीज़ों में इन्हें औरत सबसे ज़्यादा मरगूब है, लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि रग़बत के तहत अंधाधुंध चलने वालों के हिसाब किताब और अज़ाब भी ज़्यादा होते हैं। काशिफ मर्दों की उसी सिंफ से ताल्लुक़ रखता था, बल्कि वो इस रग़बत के हाथों कुछ ज़्यादा ही सताया हुआ इंसान था। घर में मौजूद बीवी इसकी तिश्नगी के लिए नाकाफ़ी थी, इसीलिए इसकी दूसरी मोहब्बत की पहली कहानी के अख्ताम के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई थी। इसका नाम रख्शी तालिब था और वो हबीबा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रख्शी एक अधेड़ उम्र पंजाबी फ़िल्म स्टार थी जिसकी तलब मार्केट में काफ़ी कम हो चुकी थी, इसीलिए वो शादियों वगैरह या छोटे शहरों में कल्चरल शोज़ करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। काशिफ ने पहली बार उसे किसी कारोबारी दोस्त के बेटे की शादी में देखा था और शायद रख्शी ने भी उसे पहली बार वहीं देखा था। ये हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ हैं काशिफ निसार, दोस्तों के दोस्त रज़ाक तौकीर ने रख्शी से तारुफ़ करवाया था। सेठ साहब, अगर आप इनको प्यारे अजीज़ ना भी कहते तो भी रख्शी देख सकती है, प्यारी शक्ल मुझसे छुपी नहीं रहती। वो काशिफ को बखौर देखते हुए मुस्कुरा के बोली। काशिफ को इस खुली तारीफ़ पर हंसी आ गई।
آپ نے تو شرمندہ کر دیا مجھے، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ ارے کاشف صاحب، اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پہلے کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ بہت ہی خوبصورت آدمی ہیں؟ کبھی فلموں میں ہیرو شیرو آنے کی کوشش نہیں کی آپ نے؟ وہ پہلی ہی ملاقات میں سے دل کھول کے سراہ رہی تھی۔ کاشف نے سر جھکا کر اپنے جوتوں کی ٹو کو دیکھا اور مسکراہٹ کو ہونٹوں میں ہی دبانے کی کوشش کی۔ رزاق صاحب کے سامنے کسی عورت کا اس طرح سے سراہنا اسے واقعی شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اتنی سونی مسکراہٹ، بڑے ظالم ہیں بھائی آپ۔ ایسے مسکرائیں گے تو رخشی اپنا دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دے گی۔ وہ بہت ہی منہ پھٹ تھی۔ کاشف اب کی بار اپنا کہکا روک نہ سکا۔ رزاق توقیر اس سے بھی زیادہ زور سے ہنسے۔ چلو بھائی کاشف، تمہارا تو صحیح پیچا پڑ گیا ہے، مزے کرو۔ وہ کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے شرارت بھری مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر آگے بڑھ گئے۔ پیجا بھی بڑا ہے اور بو کاٹا بھی ہو جائے گا۔ رخشی نے اس کی پشت دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشف کو اس کی کھلی ڈلی یہ عادت بڑی چلبلی سی لگی۔ وہ اسے سب کے سامنے کس طرح سراہ رہی تھی، ایسی عورتیں روز روز کہاں ملتی ہیں۔ وہ رزاق صاحب کے ہٹتے ہی جی جان سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اچھا گاتی ہیں آپ۔ کاشف نے اس کی تعریف کی۔ آواز میں کیا رکھا ہے سونیوں، اصل خوبصورتی تو وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ رخشی نے رزاق صاحب کے ہٹتے ہی مزید دل برانہ انداز اپنایا۔ کاشف نے پھر کہکا لگایا۔ پیچا واقعی پڑ چکا تھا۔ وہ ایک پرکشش آدمی تھا اور رخشی ایک کھلی ڈلی عورت۔ اسے مردوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر فحش لطیفے سنانے سے الجھن ہوتی تھی، نہ ہی وہ مردوں کی گود میں بیٹھ کر شراب کا گلاس پینے سے کتراتی تھی۔ کاشف نے ابھی تک خاندان کی تہذیب یافتہ تمیزدار عورتیں دیکھی تھیں، یا حبیبہ جیسی نفاست پسند عورت اس کی زندگی میں رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے رخشی سے چڑ ہوتی اور وہ دوبارہ کبھی اس سے نہ ملتا، لیکن رخشی اسے بڑی پسند آئی۔ وہ اس کی اتنی تعریف کر رہی تھی کہ کاشف کو اس کے انداز سے لطف آنے لگا۔ دوسری ملاقات ایک غزل نائٹ میں ہوئی۔ اس کے ٹکٹس خاص طور پر رخشی نے اسے بھجوائے تھے۔ پھر تیسری چوتھی ملاقات کا پتہ ہی نہیں چلا کب کہاں کیسے ہو گئیں۔ کاشف کو بس اتنا یاد رہا کہ حبیبہ کے چلے جانے سے اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا تھا، جسے رخشی جیسی بھاری بھرکم عورت ہی بھر سکتی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے خالو سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ چولہے کے پاس کھڑے نہ جانے کیا بنا رہے تھے۔ نوشی باجی کی حالت بہتر تھی، لیکن ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کا مشورہ دیا تھا۔ امی نے فون پر یہی بتایا تھا۔ خالہ ہاسپٹل میں ہی تھی، لیکن امی واپس آ چکی تھیں۔ نینا اور زری بھی امی کے گھر آنے کے بعد ہی سوئی تھی۔ پھر امی تاخیر سے سونے کے باعث صبح اٹھ نہیں پائیں، لیکن نینا اٹھی اور پھر یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر اس نے سینڈوچ میکر میں ڈبل روٹی پر کیچپ لگا کے شامی کباب والے سینڈوچ بنائے تھے۔ انہیں ایک پلیٹ میں بہت اہتمام سے رکھنے کے بعد فوائل سے لپیٹ کر وہ خالہ کے گھر آ گئی۔ ان کا دروازہ کھلا ہی تھا کیونکہ سلیم نے دکان کا شٹر اٹھا رکھا تھا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید ابھی گھر والے حصے میں ہی موجود تھا، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ آج بالخصوص خالو سے ملنے آئی تھی۔ خالہ چونکہ ہاسپٹل میں تھی اور نینا جانتی تھی کہ خالو اور سب لڑکوں کو ناشتہ کرنا ہے، اسے اپنے ماں باپ کے ناشتے کی کبھی اتنی فکر نہیں رہی تھی، لیکن خالو کے بھوکے ہونے کا سوچ کر وہ اتنا تردد کر کے آئی تھی، ورنہ وہ اتنی من موجی تھی کہ دل نہیں چاہتا تو بھوکی ہونے کے باوجود اپنے لیے اتنا بھی کام کرنے کو تیار نہ ہوتی۔ خالو نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ارے میری بیٹی آئی ہے صبح صبح۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نینا نے آگے بڑھ کر پہلے چولہے کی جانب دیکھا جس پر ساس پین پڑا تھا۔ وہ شاید اپنے لیے چائے بنا رہے تھے۔ نینا نے ان کی جانب پلیٹ بڑھائی اور خود چولہے کے پاس آ گئی۔ ابو، آپ کیوں کچن میں آ گئے؟ مجھے بلوا لیتے۔ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ خالو مسکرائے۔ کیوں بھائی، میں کیوں بلواتا؟ مجھے پتا تھا میری بیٹی خود ہی میرے لیے کچھ اچھا ناشتہ بنا کر لے آئے گی۔ وہ ایک سمت میں پڑی بڑی سی میز پر بیٹھ گئے، جس پر اسٹول کے طور پر رکھے گئے بیٹھنے کی کرسیاں تھیں۔ خالو کے ساتھ نینا کی بہت جمتی تھی۔ سارے خاندان میں وہ واحد انسان تھے جن سے لاڈ کرتے نینا کبھی نہیں شرمائی، اور وہ بھی اس سے اپنی سگی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے۔ وہ بہت سادہ سے انسان تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے ایماندار شخص۔ محکمہ زراعت میں کلرک رہے تھے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بڑی پیسٹی سائڈ پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرنے لگے تھے۔ وہ کم گو تھے اور ہر قسم کی لڑائی جھگڑوں اور بحث سے کتراتے تھے۔ جو انہیں نہیں جانتے تھے ان کے لیے وہ ایک خشک سی شخصیت ہے، لیکن جو جانتے تھے انہیں پتہ تھا کہ وہ ایک بہت ہی بزلہ سنج اور رونقی انسان تھے۔ نینا نے سردیوں اور گرمیوں کی کئی شامیں ان کے ساتھ کیرم بورڈ اور لوڈو کھیلتے ہوئے اور بلا وجہ کی بحثیں کرتے ہوئے گزاری تھیں۔ وہ اس کے لیے اس کے سگے باپ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اچھا بچہ تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن فریج میں شامی کباب پڑے تھے، میں سینڈوچ بنا کر لائی ہوں بس۔ آپ کو پتہ ہے میں زیادہ سگھڑ نہیں ہوں۔ وہ ساس پین کے نیچے آنچ کو مناسب کر کے فریج کی جانب مڑتے ہوئے بولی۔ نوشی باجی کا سوچ کر دل ابھی بھی پریشان تھا، لیکن وہ خالو سے ان کے متعلق بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اگر وہ پریگننٹ نہ ہوتی تو وہ برملا ان سے ان کے متعلق بات کر لیتی، لیکن ابھی اسے شرم سی آ گئی، اور یہی حال ان کا اپنا بھی تھا، تو وہ ایک دوسرے سے غیر ضروری باتیں کرنے لگے۔ زیادہ سگھڑ کی خوب کہی، تصحیح کر دو۔ درست جملہ ایسا ہوگا، آپ کو پتہ ہے میں سرے سے سگھڑ ہی نہیں، ٹھیک سے اردو بولنا تو سیکھ لو کم سے کم۔ یہ سلیم کی آواز تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نینا کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھتا اور اس کو دیکھنے نہ آتا۔ جی اچھا ماسٹر جی، کر لیتی ہوں تصحیح، میں سگھڑ ہوں ہی نہیں۔
اور اب تم بھی ذرا تصحیح کر لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ مجھے سگڑ ہونے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ وہ ساس پین میں پتی اور چینی ڈالتے ہوئے عام سے انداز میں بولی۔ حد ہے ڈھٹائی کی بھائی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ سلیم ویل چیئر کو اپنے ابو کے سامنے لے آیا۔ یہ بھلائی نہیں پڑھائی تھی، لیکن مجھے اردو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں۔ جملہ درست کر کے لکھنے والا 5 نمبر کا سوال میں اردو کے پیپر میں چھوڑ آیا کرتی تھی۔ وہ مگن سے انداز میں بولی۔ اسی لیے تم اردو میں نکمی رہ گئی ہو، اسٹوڈنٹس کو اردو پڑھانے کے لیے گائیڈ بکس ڈھونڈتی پھرتی ہو۔ سلیم اسے چڑھا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا بنایا ہوا سینڈوچ کھانے لگا۔ بہت اچھے سینڈوچ ہے، بہت ذائقہ ہے میری بیٹی کے ہاتھ میں۔ خالو اسے سراہ رہے تھے۔ نینا کچھ نہیں بولی۔ اس نے چائے میں دودھ ڈال کر آنچ کو مناسب کیا، پھر سنک میں پڑے رات کے بچے ہوئے برتن جلدی جلدی دھونے لگی۔ اسے ٹیوشن پڑھانے بھی جانا تھا، لیکن یہاں بھی کام بکھرے دیکھ کر صرف خالہ کی مدد کے خیال سے کام کرنے لگی تھی۔ وہ نہ جانے کب ہاسپٹل سے آتی ہیں، پھر آتے ہی کچن کو بکھرا ہوا دیکھ کر اس میں لگ جاتی ہیں۔ ان کے آرام کے خیال کر کے نینا یہ سب کرنے لگی۔ آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ یہ زری نے بنائے ہوں گے، یہ صرف درگت بنا سکتی ہے لوگوں کی، اسے کہاں آتا ہے کچھ بنانا؟ سلیم اسے چڑھا رہا تھا۔ سلیم کوئی لیٹر تو نہیں پوسٹ کرنا، کوئی چیز تو نہیں بھجوانی؟ میں پوسٹ آفس جاؤں گی آج، اگر کوئی نئی چیز بھجوانی ہے کہیں تو دے دو مجھے، وہ سادہ سے انداز میں بولی، لیکن یہ ایک دھمکی تھی جو سلیم ہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ ابو کے سامنے اس کی شاعری کا ذکر کرنے لگی ہے۔ اس نے ابو کی جانب دیکھا، ان دونوں کی جانب وہ دیکھ رہے تھے، وہ سٹپٹا سا گیا۔ کون سا لیٹر؟ میں نے کبھی کچھ بھجوایا ہے کیا؟ وہ اسی انداز میں بولا۔ سنک میں رکھے برتن ختم ہو چکے تھے، نینا نے چائے کپوں میں انڈیل کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہی شاعری وائری، کوئی افسانہ، ایسی ہی تھی وہ، بڑی لاپرواہ اور اپنی مرضی کی مالک۔ سلیم نے گھور کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہو۔ اپنی غلطی پر وہ پچھتایا تھا۔ اس نے اطمینان سے چائے ان کے سامنے رکھی اور پھر ابو کو خدا حافظ کہہ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اس نے اپنے ابا کو اپنے گھر کے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے کا زاویہ بدلا تھا، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ وہ اس کے قریب آئے تھے، اپنے خالو کو ناشتہ دینے آئی تھی۔ اس نے وضاحت کی اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ ابا کے سامنے وہ خالو کو چاہتے ہوئے بھی ابو نہیں کہہ پاتی تھی۔ آؤ یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں، ابا نے کہا۔ گودام میں ان کی سوزوکی کھڑی ہوتی تھی، جسے وہ کم ہی استعمال کرتے تھے۔ اپنی دکان پر آنے جانے کے لیے وہ موٹر بائک کا ہی استعمال کرتے تھے۔ کبھی گھر کی خواتین کے ساتھ کہیں جانا آنا ہوتا تو گاڑی نکال لیتے۔ میں چلی جاؤں گی، گاڑی نکالنے میں جتنی دیر لگے گی اتنی دیر میں تو میں پہنچ بھی جاؤں گی۔ اس نے سہولت سے انکار کیا۔ نوشی باجی کی طبیعت خراب تھی، اس کی وجہ سے اس کا دل بھی بوجھل سا ہو رہا تھا۔ بائک پہ چھوڑ دیتا ہوں، وہ پیشکش کر رہے تھے۔ نینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آ جاؤ آ جاؤ، وہ آگے بڑھے تھے۔ نینا بھی سر جھکا کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ بہت دن کے بعد اس کا جی چاہا کہ ابا کی بات مان لے، ورنہ تو وہ ہمیشہ ان سے کتراتی رہتی تھی اور ان کی بات کا انکار کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مجھے یہ عورت ایک آنکھ نہیں بھائی، بی بی جان نے رخشی سے پہلی بار ملنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ صوفیہ کو حیرت ہوئی، وہ کسی کے بارے میں بھی اس طرح فوری رائے نہیں دیتی تھی۔ یہ تو اس کی عادت تھی کہ وہ فوراً ملنے ملانے والی عورتوں سے یا لوگوں سے اپنی مخصوص رائے قائم کر لیتی، اور اسے رخشی اچھی لگی تھی۔ تھوڑی فربا، بڑھتی ہوئی عمر والی عورت، جس کے رنگے ہوئے بال واضح اس کی عمر کا پتہ دیتے تھے۔ چہرے پر جھریاں بھی بغور دیکھنے سے نظر آ ہی جاتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر چچک کے نشان جو میک اپ کی تہ بھی چھپا نہیں پاتے تھے۔ کاشف کے احباب میں رخشی ایک ایسی عورت تھی جس نے صوفیہ کے اعتماد کو بہت حوصلہ دیا تھا۔ اس کی صاف ستھری نکھری ہوئی سانولی رنگت، اس کے چمکتے ہوئے بال، اس کا جوان سراپا اور پھر حمل کا مخصوص روپ، جو زری کی دفعہ تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا، جبکہ اس بار تو سب اس کو سراہتے تھے، اس سے روپ اور رنگ میں اضافے کی ٹپس مانگتے تھے۔ ان دنوں اس کا مورال اتنا ہائی تھا کہ اسے رخشی سے وہ خطرہ محسوس نہیں ہوا جو حبیبہ یا کاشف کے قریب رہنے والی کسی دوسری عورت سے ہوتا تھا یا پہلے ہوتا رہا تھا۔ کاشف پہلے بھی اپنے احباب کو کاروباری مراسم رکھنے والوں کو گھر یا کبھی باہر کھانے کی دعوتیں دیتا رہتا تھا۔ مجھے تو اچھی لگی بیچاری، انتہائی تنہائی کی ماری ہوئی، آپ نے دیکھا نہیں کتنی جلدی گھل مل گئی، نخرہ وخرہ بھی نہیں ہے، کھانے کی تعریف بھی کر رہی تھی، اور کس قدر شوق سے کھایا سب کچھ، لگتا ہی نہیں تھا کہ فلموں میں یہ کام کرتی رہی ہے۔ صوفیہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بی بی جان پان پر چونا لگا رہی تھیں، لیکن دھیان اسی کی جانب تھا۔ ان کا بھڑکیلا چست لباس، ان کی گفتگو کا منہ پھٹ انداز، بات بات پر منہ کھول کے ہنس رہی تھیں، اور پھر 2 دفعہ تو کھانے کی میز پر گانے گانے لگی تھی۔ اور کیا کرتی وہ کہ تمہیں یقین آ جاتا کہ وہ فلموں میں کام کرتی رہی ہیں؟ اب کیا ناچ گا کر دکھاتی؟ بی بی جان چڑھ کر پوچھ رہی تھی۔ صوفیہ کو تو ہنسی آ گئی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ بڈھی ہو چکی ہیں، اس کا دور ختم ہو چکا، چڑھتے سورج کو پوچھنے والی دنیا نے اسے سائیڈ لائن کر دیا ہوا ہے، اسی لیے ہم عام جیسے لوگوں میں بھی گھل مل گئی تھی۔ مجھے تو لگا انسانوں کی ترسی ہوئی تھی۔ حیرت ہے، آپ اس سے خار کھا رہی ہیں؟ وہ ہاری ہوئی شیرنی تھی بی بی جان۔ ہاری ہوئی شیرنیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں،
کیونکہ ہارنے کے باوجود یہ شیرنیاں ہار نہیں مانتی، اسی لیے ان سے ہار کھانا ہی چاہیے۔ تم کاشف سے کہنا اسے دوبارہ گھر مت بلوائے، بلکہ کوشش کرنا کہ اس سے میل ملاپ بالکل بھی نہ ہو دوبارہ۔ اب بچے کی ماں بن چکی ہو تم، خود بھی ان نزاکتوں کو سمجھا کرو، اور کاشف سے بھی کہنا میں اب ہر بات بیاہی اولاد سے کہتی اچھی لگتی ہوں کیا؟ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ صوفیہ کے چہرے پر شرارت چمک اٹھی۔ یہی بات جب میں حبیبہ کے بارے میں کہتی تھی تو آپ خفا ہو جاتی تھیں، اور ابھی رخشی جو منہ متھے لگنے کے قابل بھی نہیں ہے اس سے محتاط رہنے کی تلقین کر رہی ہیں۔ جملہ مکمل کرتے کرتے شرارتی رنگ تنزیہ سا ہو گیا۔ بی بی جان نے پان منہ میں رکھ لیا۔ حبیبہ کی بات اور تھی، وہ کسی کی بھی آتا تھی جب ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہوئیں، اور پھر ان کے اطوار ایسے نہیں تھے جیسے ان کے ہیں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں بتایا۔ بیاہتا ہو یا بیوہ، لیکن وہ ایک گھر خراب کرنے والی عورت تھی۔ رخشی بیچاری تو خیر چھوڑیں، اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے صوفیہ بیٹی کہ تم انسانوں کو ان کے چہروں سے جانچتی ہو، ان کا تجزیہ ان کے وجود سے کرتی ہو۔ ابھی بچی ہو نا، اسی لیے تمہیں پہچان نہیں ہے۔ میں نے زمانے کے سب سرد و گرم دیکھ لیے ہیں، میں وضع قطع دیکھ کر انسان کے اطوار بھانپ لیتی ہوں۔ میں نے کبھی حبیبہ کو اچھا نہیں کہا، اس کے انداز بھی اچھی عورتوں کے سے نہیں تھے، لیکن وہ اکیلی ہی قصوروار کب تھیں؟ اور پھر وہ لمحہ بھر کے لیے چپ ہوئیں، پھر عادت کے مطابق ہنکارا بھرا، خیر چھوڑو، اپنا دامن اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ تم بس کاشف پر نظر رکھا کرو، اسے اس عورتوں سے اور کسی عورت سے ملنے جلنے سے روکو۔ صوفیہ نے سابقہ انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ وہ ہمہ وقت اس انداز میں بات نہیں کرتی تھیں، لیکن جب کرتی تھیں تو دکھی سی ہو جاتی تھیں۔ ان کے انداز میں کاشف کے لیے شکوک تھے، جبکہ صوفیہ کے دل سے اب ہر شک جز کچھ بھی جڑ سمیت ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اسے بی بی جان کا انداز ناقابل فہم لگا۔ کاشف کی حسیات اب اس قدر مردہ بھی نہیں ہوئیں، وہ تو حبیبہ ہی ان پر ڈورے ڈالتی رہتی تھی، وہ تو ہمیشہ ہی کنی کترا دیتے تھے۔ اب عورت ہی بچ جائے گی تو مرد کب تک دامن بچائے گا؟ اچھا ہوا مر کھپ گئی کہیں، ہماری زندگی سے تو نکلی، اللہ کا شکر۔ بی بی جان نے اس کی بات کر دی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بس اس رخشی سے دوبارہ میل ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ کاشف پر بھروسہ ہے مجھے بی بی جان، وہ اب بہت بدل گئے ہیں، زرمین کے آنے سے بہت ذمہ دار ہو گئے ہیں، انہیں اچھے برے کی پہچان ہو چکی ہے، اسی لیے تو حبیبہ کا نام بھی نہیں لیتے اب، کیونکہ ان کو خوب اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ وہ اچھی عورت نہیں تھی۔ اور پھر یہ رخشی، یہ تو پکی عمر کی آنٹی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی اور لہجے میں شرارت سمو کے بولی، آپ کا بیٹا بہت حسن پرست ہے بی بی جان، رخشی جیسی کو گھاس نہیں ڈالنے والے۔ بی بی جان نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ ساس بہو کے درمیان گفتگو عجیب رخ اختیار کر چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنا موقف واضح کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے بولی، صوفیہ میری ماں جی اللہ بخشے انہیں بڑی سیانی تھیں، وہ کہا کرتی تھیں مرد سرہانے رکھا سانپ ہوتا ہے، یعنی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنے مرد کے معاملے میں ہمیشہ مستعد اور چوکس رہو، ورنہ وہ ڈنک مارتے لمحہ نہیں لگاتے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ بی بی جان نے اسے بڑی ہی قیمتی بات بتائی تھی۔ صوفیہ نے سر ہلایا۔ جی بی بی جان، سمجھ رہی ہوں، آپ میری بڑی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایک بات میں بھی ضرور کہوں گی، ہر مرد بھی ایسا نہیں ہوتا، کچھ مرد عورت کے حسن سلوک، اس کی خدمت اور محبت سے بالکل بدل جاتے ہیں۔ بچپن کے لاڈ پیار نے انہیں غیر ذمہ دار بنا رکھا تھا، آپ نے انہیں بھیجا آزادی دے کر ان کو اس طرح کا بنا دیا تھا، لیکن میری محبت اور خدمت نے کاشف کا دل جیت کر انہیں یکسر بدل دیا ہے۔ بی بی جان، میں بہت مطمئن ہوں، آپ مجھے دوبارہ ان وسوسوں کا شکار مت ہونے دیں جن سے میں بہت مشکل سے نکلی ہوں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ بی بی جان چپ کی چپ رہ گئیں، کل کی بچی سارا الزام ان کی تربیت کے سر ڈال کر انہیں ہی مورد الزام ٹھہرا کر چلی گئی۔ اماں رضیہ نے دوبارہ لینڈ لائن فون سے سمی کے فون کا نمبر ملوایا تھا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اماں رضیہ نے بے بسی سے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چلے تھے اور شہرینہ اب تک ہاسپٹل میں ہی تھی۔ سمی نے دوپہر کے قریب فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ شہرین کو ہوش آ گیا ہے، اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں اور ڈاکٹر نے ابھی ڈسچارج نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مزید کچھ نہیں بتایا تھا۔ تب سے اماں رضیہ کا دل بالکل بجھا ہوا تھا، کبھی شہرین کی طرف دھیان جاتا کہ اللہ جانے بچی کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، پھر سمی کے لیے دل بے چین ہونے لگتا کہ نہ جانے اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں، یا شہرین کے ساتھ ساتھ سمی اور ماں باپ پر غصہ آنے لگتا جنہوں نے اپنی اپنی اولادوں کو زندگیوں کے کس قدر اذیت ناک جہنم میں جھونک دیا تھا۔ اور سب سے آخر میں اپنے ساتھ بیٹھی ایمن پر ترس کھانے لگتی جسے ماں باپ کی توجہ ہی نہیں ملی تھی۔ ایمن بیٹی کچھ کھاؤ گی؟ انہوں نے بہت محبت سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہاں آؤ میری بچی، میری گود میں آؤ۔
हंसा बोला करो चंदा। रानी, ए रानी, एमन के खिलौने तो लाओ। वो उसे अपनी गोद में लेते हुए रानी को आवाज़ें देने लगी। एमन ने सुबह से अपनी माँ को देखा था, ना बाप को, और अब मगरिब हो चली थी, लेकिन वो ना रोई थी, ना उसने उनके मुतालिक कुछ पूछा था। वो सारा दिन इनके साथ रहती ही नहीं थी, बल्कि इसका वक्त रानी या अम्मा रज़िया के साथ ही गुजरता था। इसके बावजूद अम्मा रज़िया को महसूस हो रहा था कि एमन की आंखों में सवाल छुपा है, लेकिन उसे पूछना नहीं आ रहा कि इसकी माँ कहाँ है। वो इन्हें मामूल से हटकर खामोश लग रही थी। उन्होंने उसे गोद में ले लिया। इसी दौरान बाहर की बेल बजी। घर में मर्द मुलाजिम एक ही था, जो गेट कीपर भी और ड्राइवर के तौर पर भी काम करता था, लेकिन वो अमूमन मगरिब के वक्त चला जाया करता था। वो भी समी के साथ हॉस्पिटल में ही था। रानी किचन में अपने खाने के लिए रोटी बना रही थी। अम्मा रज़िया ने एमन को गोद से उतारकर दोबारा सोफे पर बिठाया और आहिस्तगी से उठी थी ताकि गेट खोलकर आ सकें। इसी दौरान रानी जल्दी जल्दी किचन से निकली और उन्हें बैठने का इशारा करके बाहर निकल गई। अम्मा को यह भी बुरा लगा। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि जवान जहान बच्चे दरवाज़ा खोलने जाए। वो आहिस्तगी से चलती चलती लाउंज के दरवाजे तक आ गई, जहाँ से गेट तक निगाह पड़ती थी। अरे कमबख्त, देख तो ले कौन है। उसे बशरत गेट खोलता देखकर वो चिढ़ के बोली। गेट खोलते ही दो लोग अंदर दाखिल हुए थे और अम्मा के चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए थे। क्या इस घर में आने वाले मेहमान की इतनी इज्जत भी नहीं की जाती कि घर के मालिक उनके लिए दरवाज़ा खोलें? आने वाली खातून ने तंजिया अंदाज में रानी को देखते हुए ऊंची आवाज़ में बोला था। अम्मा रज़िया तक आवाज़ आई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कदम दरवाजे से बाहर निकाले और आने वाले मर्द और औरत का इस्तकबाल किया। मर्द की निस्बत औरत के चेहरे पर ज़्यादा रौनक थी। मैं आ ही रही थी भाभी, एमन को लेके बैठी थी, इसीलिए ज़रा, उन्होंने वजाहत करने वाले अंदाज में कहा और आने वाली खातून से मुआनका किया, जिसका जवाब ज़्यादा गर्मजोशी से नहीं दिया गया। रानी खोजने वाले अंदाज में उनका चेहरा देख रही थी। वो इन लोगों को पहली बार देख रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर मखसूस किस्म का इश्तियाक था। मेहमानों की आमद उसे बड़ी पसंद थी, जो इस घर में बहुत कम आते थे। इसकी भाभी और बहन उसे बताते रहते थे कि मालकों के मेहमान आते जाते उन्हें 150 देकर ही जाते हैं, जबकि रानी ने इस घर में इस मामले में खुश्कसाली ही देखी थी। अम्मा रज़िया इन दोनों मेहमानों को लेकर अंदर की जानिब बढ़ गईं। रानी ने भी उनकी पैरवी की। ये एमन है, यहाँ आओ बच्ची, हमें पहचानती हो? वो बैठते ही एमन को देखते हुए सवाल कर रही थी। एमन इसी अंदाज में सोफे पे बैठी थी। यहाँ तो आओ, माँ ने सलाम वलाम करना नहीं सिखाया है क्या? हमारे बारे में तो कभी झूठे मुँह भी नहीं बताया होगा उन्होंने। अरे दादी दादा हैं हम तुम्हारे बाप के माँ बाप हैं, जिनके कलेजे तुम्हारी माँ ने चीर रखे हैं। वो एमन से भी इसी अंदाज में बात कर रही थी जिसमें अम्मा रज़िया से की थी। वो समी के माँ बाप हैं, ये सुनकर रानी मुस्तैद होकर खड़ी हो गई। ये तो बहुत अच्छी बच्ची है बाजी। एमन देखो, ये आपकी दादी हैं, हेलो तो बोलो इनको। वो एमन के करीब आकर उसे समझाने लगी। एमन इसके कहने पर इस तरह से ज़रा सा मिनमिनाई। दादी ने इसका कुछ असर नहीं लिया था। जाओ अपनी मालकन को बता कर आओ कि उनके ससुराल वाले आए हैं, 2 घड़ी शक्ल ही दिखा जाए। उन्होंने रानी को तंजिया अंदाज में हुक्म दिया। वो तो जी कल से घर पर ही नहीं, समी साहब और वो दोनों ही। रानी ने इतना ही कहा कि उन्होंने बात काट दी। अच्छा, तो यहाँ बच्ची को छोड़कर सैर सपाटे पर निकले हुए हैं? ये तो हाल है इस पढ़ी लिखी पठानी का। ये ज़रा सी बच्ची को तुम लोगों के पास छोड़कर घर से गायब हैं। समी पर तो काला जादू कर दिया है उसने, उसे अब भी अकल नहीं आई। बताओ, मुझे कहता था कि शहरीन पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की ही घर और बच्चों को अच्छे तरीके से संभाल सकती है। ए रज़िया, अब तुम क्यों मुँह के बैठी हो? तुम भी नहीं समझाती है समी को? तुम्हारी तो खूब सुनता है। तोपों का रुख अब माँ रज़िया की तरफ हो गया था। अम्मा रज़िया ने रानी को इशारा किया कि इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाई, फिर धीमी आवाज़ में बोली, अरे नहीं भाभी, गलत फहमी हुई है आपको। सैर सपाटा कहाँ करेंगे बेचारे, बीमार पड़ी है बच्ची, अस्पताल में है। समी कल से उसके साथ ख्वार हो रहा है। हॉस्पिटल में? अब क्या हो गया खैर से? वो नाक चढ़ा के पूछ रही थी। यही तो समझ नहीं आता, बस सर में ही दर्द ख़त्म नहीं होता। वो क्या होता है मुआ? ब्लड हाई रहता है, डॉक्टर कहते हैं टेंशन है। अम्मा ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया। समी की अम्मी का नाक चेहरा एकदम फूल सा गया। उन्होंने नागवारी से जताने वाले अंदाज में अपने शोहर की तरफ देखा, जो बस इधर उधर देखकर शायद बेटे की माली हालत का नज़रों ही नज़रों में अंदाज़ा लगा रहे थे। इसीलिए मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी के हक़ में नहीं थी। इनकी तो दुकानदारियाँ ही अलग होती हैं, नज़ाकत नखरे ही ख़त्म नहीं होते। बताओ, सर दर्द भी कोई बीमारी है भला? हमें तो कभी ना हुआ ये सर दर्द। हमें तो शोहर के सामने कभी तकलीफ़ बयान करने की ज़रूरत भी नहीं हुई। और एक शहरीन बेगम है, छींक को भी हार्ट अटैक कहकर शोहर को सुनाती होंगी। मुझे पता है, सब जानती हूँ मैं। शोहर की तवज्जो और रुपया पैसा बटोरने की बीमारी पड़ी रहती होगी हमारी बहू रानी को। इनके चेहरे पर रौनक मज़ीद बढ़ गई। अम्मा रज़िया का दिल किसी ने निचोड़ कर रख दिया। वो कभी माँ नहीं बनी थी, लेकिन शहरीन और समी दोनों की माएँ कभी कभी उन्हें गोश्त पोस्ट के इंसान के बजाय किसी संगलाख चट्टान को काट कर बनाए गए मुजस्मे लगते थे, जिनके सीने में अल्लाह ने दिल ही नहीं रखा था।
نہیں بھابھی، وہ تو خود بیچاری ڈاکٹر سے بیزار ہے، دوا کھا کھا کر اتنی اکتا چکی ہے کہ اب دواؤں کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ بس اچھے انسانوں کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، شہرین بیٹی بھی ایسے لوگوں میں سے ایک ہے۔ اماں رضیہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ شہرین کی حمایت کی، لیکن امی سمی کی بھڑک اٹھی۔ ارے رضیہ، تم تو ہو ہی تھالی کا بینگن، بس جہاں اپنا فائدہ دیکھا اسی طرف لڑک گئیں۔ سمی کے یہاں رہ رہی ہو، اس کی بیوی کا دم نہیں بھرو گی تو کیا میرا بھرو گی؟ مجھے نہ بتاؤ کون کتنا اچھا ہے، جن کتابوں کے سبق تم اب پڑھ رہی ہو نا، یہ سب ہم نے بچپن میں پڑھ لیے تھے۔ تم سے زیادہ پہچان ہے مجھے اچھے برے کی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بھری ہوئی تھی۔ اماں رضیہ چپ کے چپ رہ گئیں، کیونکہ اسی لمحے رانی کولڈ ڈرنک لے کر گلاس میں چلی آئی تھی اور اماں رضیہ کی درگت بنتے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بس اب یہ 2 جوس پلا کر رخصت کر دو ہمیں ہمارے بیٹے کے گھر سے، چائے پلوانے کی تو ہماری بہو کی جانب سے ممانعت ہوگی کہ سسرال والوں پر تو دھیلا بھی خرچ نہ کرنا۔ وہ ایک بار پھر تنک کر بولی۔ اماں رضیہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں بھابھی؟ چائے کیا، آپ کھانا بھی کھائیں، آپ کا اپنا گھر ہے، میں بس چائے بناتی ہوں آپ کے لیے۔ کل کیک لائے تھے سمیع میں، بہت اچھا اور تازہ تھا، وہ بھی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اماں رضیہ نے اب کی بار جواب کا انتظار بھی نہیں کیا، انہیں پتہ تھا یہاں سے چلی کٹی سننے کو ہی ملے گی۔ سمیع کی امی کی ایک کزن بھی یہاں کراچی میں ہی مقیم تھی۔ گمان غالب تھا کہ ان لوگوں کا قیام انہی کے یہاں تھا، ورنہ کچھ سامان وغیرہ تو ہمراہ ہوتا۔ اماں رضیہ یہی سب کچھ سوچتی کچن کی جانب چل دیں۔ سمیع کی امی نے رانی کو بغور دیکھا، اس نے بھی فوراً جوس کا گلاس اٹھا کر پہلے ان کے شوہر کو اور پھر انہیں دے دیا۔ اس کے بعد اس نے میز پر پڑا ریموٹ اٹھا کر سامنے کی طرف رکھ دیا تاکہ اگر سمیع کے والد چاہیں تو ٹی وی لگا لیں۔ وہ ان لوگوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی مستعد نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھر کے مالک کے والدین تھے اور اماں رضیہ کی جو حالت اتنی سی دیر میں انہوں نے کر دی تھی، اس سے رانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ روب اور دبدبے کے بوجھ سے کچھ زیادہ ہی لدے پھندے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حمایت ملازموں کے لیے بڑی ہی ضرورت ہوتی ہے اور رانی ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایمن اماں رضیہ کے تعاقب میں کچن کی جانب چلی گئی۔ دادی کے خشمگی سے انداز نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سمیع کی امی نے توپہ کا رخ اس کی جانب کیا۔ جی نام تو میری ماں نے زیب النساء رکھا تھا، پر سب پیار سے رانی رانی کہتے ہیں۔ وہ جواب دینے کے لیے بالکل چوکس تھے۔ اچھا تو بیگم رانی رانی، یہ بتاؤ تمہاری بیگم صاحبہ کب ہسپتال میں آئیں گی، کب سے واپس آئیں گی؟ وہ اسے گھور رہی تھیں۔ جی شہرین باجی تو کل رات سے ہی وہاں ہیں، اب تک واپس نہیں آئیں۔ سمیع بھائی کا فون آیا تھا، کہتے ہیں ابھی 1 دن اور لگے گا، اس نے اپنی طرف سے مزید اضافہ کر کے بتایا۔ سمیع کی امی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ایسا کیا ہو گیا تمہاری شہرین باجی کو؟ سمیع کی امی کے انداز میں طنز کی آمیزش مزید بڑھ گئی۔ رانی نے کچن کی جانب دیکھا، اماں رضیہ تقریباً مصروف ہی تھیں۔ اس نے ان کی جانب سر جھکایا اور آہستہ سے بولی، وہ جی ایمن کی سالگرہ تھی نا کل، تو ان کے گھر والے بھی آئے تھے، بڑی بے عزتی کی انہوں نے شہرین باجی کی اور سمیع بھائی کی بھی، ایمان سے ساری تقریب کا ستیہ ناس مار دیا۔ ان کی امی نے گالیاں والیاں بھی دیں۔ وہ مکمل جاسوسی کے موڈ میں ہی تھی۔ سمیع کی امی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چمکنے لگی۔ اچھا ہی ہوا، اب سمیع کو احساس ہوا ہوگا کہ میں کس لیے پٹھانوں سے رشتہ کرنے سے روکتی تھی۔ سن رہے ہیں نا آپ، یہ سب ہو رہا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ یہاں پر۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے شوہر کی شکل دیکھی جو اب تک بالکل غیر جانبداری سے بس جائزہ لینے میں مگن تھے۔ بس جی یہی بات دل پہ لی شہرین باجی نے، رانی نے مزید ٹکڑا لگایا۔ سمیع کی امی استہزائیہ انداز میں ہنس دیں۔ ارے ہاں بھائی، بہت ہی نازک دل کی ہے تمہاری شہرین باجی، دل پر کیوں نہ لیں گی؟ انہیں پتہ جو ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہے۔ رانی نے ایک بار پھر کچن کی طرف دیکھا، اس کے پاس ایک اور اہم خبر بھی تو تھی جو وہ سمیع کی امی کو بتا سکتی تھی، کیا پتہ اسے 200 اور مل جاتے۔ وہ اب کی بار بالکل ہی ان کے صوفے کے قریب جھک گئے۔ وہ جی ان کو بچہ بھی ہونے والا ہے نا، لیکن بتاتی نہیں ہے کسی کو۔ سمیع کی امی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں شوہر کا منہ دیکھا۔ اماں رضیہ کو کچن میں خبر بھی نہ ہوئی کہ رانی نے ان کے پیچھے کیا قیامت برپا کر دی ہے۔ میں نے اپنی سم کچھ دن کے لیے بند کر دی تھی، آپ نے یہی کہا تھا نا مجھے؟ رانیہ کسی تابعدار بچے کی طرح اسے خود ہی بتا رہی تھی۔ نینا کو دل ہی دل میں بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے 2 دن پہلے اس سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ وہ اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ضرور کچھ کرے گی، لیکن وہ شاید عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے وہ سلیم سے پوچھ لے گی کہ اس نے اپنے دوست سے سم بلاک کرنے کی بات کی یا نہیں، لیکن نوشی باجی کی پریشانی اس کے حواسوں پر اس طرح سوار ہوئی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ یونیورسٹی اسے ابا نے ڈراپ کیا تھا، اسی لیے وہ رانیہ کو مزید پڑھانے نہیں آ سکی اور ابھی بھی وہ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن رانیہ کے ایگزامز کا اس کی امی نے اتنی بار تذکرہ کر کے اسے تاکید کی ہوئی تھی اور پھر ایڈوانس میں ٹیوشن بھی دے دی ہوئی تھی، اسی لیے نینا نے سوچا کہ یونیورسٹی کے بعد رانیہ کو پڑھا آتی ہے لیکن دوسری ٹیوشن سے چھٹی کر لے گی۔ اس ساری پریشانی میں اس کے ذہن سے رانیہ کے گھر آتے ہوئے بھی اس کی مدد والی بات نکل گئی، لیکن جب رانیہ نے خود سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اسے فوراً اپنا دھیان اس کی طرف لگانا پڑا۔ اس کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ جب کسی کے ساتھ ہمدردی یا اس کی مدد کا وعدہ کر لیتی تو پھر جی جان سے وہ کام نمٹاتی تھی۔ یہ اچھا کیا آپ نے، اور آپ گھبراؤ مت، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے رانیہ کو تسلی دی۔ دراصل اکیڈمی کے کچھ لوگ اس کے پاس ایڈڈ ہیں، مجھے لگتا ہے
اور ڈر بھی لگتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرتے، سب لوگ پھر اکیڈمی میں باتیں کریں گے میرے بارے میں۔ وہ بیچاری واقعی ڈری ہوئی تھی، ورنہ اتنے دنوں میں نینا نے اسے بہت حشاش پشاش دیکھا تھا، لیکن اب کچھ دن سے وہ بالکل بجھی بجھی سی تھی۔ فیس بک پر نینا نے سوال پہلے بھی پوچھا تھا، لیکن اب دوبارہ پوچھ کر یقین دہانی کرنا چاہ رہی تھی۔ نینا نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسے لوگوں کو بلکہ کسی بھی بغیر جان پہچان کے انسان کو فیس بک پر ایڈ مت کیا کریں۔ وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ رانیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ قسم سے نینا باجی، میں نے ایڈ نہیں کیا ہوا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا میری فیس بک اکاؤنٹ راپنزل کے نام سے تھی، اسی لیے مجھے ایک بار میسج کیا تھا اس نے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، تو اس نے فوراً سوری بول دیا اور کہنے لگا کہ دراصل اس کی گرل فرینڈ کا اکاؤنٹ بھی راپنزل کے نام سے ہے، تو وہ مجھے اپنی دراصل وہ سمجھا شاید میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ رانیہ یہ سب بتاتے ہوئے شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ نینا کو اس پر ترس آ گیا، اس کے اندر عام بچوں والی تیزی تراری مفقود تھی۔ وہ واقعی اس بات کی وجہ سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، ساتھ ہی نینا کو اس لڑکے پر بھی بے پناہ غصہ آیا۔ میں نے اسے فوراً بتا دیا تھا کہ میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، دراصل اسے میرا نمبر واٹس ایپ والے گروپ سے ملا ہے، اور پھر اس نے فضول میسیجز کرنا شروع کر دی اور بار بار کہنے لگا کہ مجھے فیس بک پر ایڈ کرو، مجھ سے فون پہ بات کرو۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھ رکھا ہے، اکیڈمی کی کسی پارٹی کی تصویریں ہیں اس کے پاس۔ وہ رک رک کر بات مکمل کر رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر ہے کہ وہ کسی گروپ میں یا کسی فورم پر میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرتے۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اتنا ہی سورما یا بہادر ہوتا تو ایسے بزدلوں کی طرح آپ کو ڈرانے کی کوشش نہ کر رہا ہوتا۔ وضاحت مت دو رانیہ، دکھاؤ مجھے ذرا کیا آئی ڈی ہے اس کی، تصویر وغیرہ لگائی ہوئی ہے اس نے؟ وہ اگر آپ کی پروفائل چیک کر کے آپ کو تنگ کر سکتا ہے تو یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ رانیہ نے فوراً اسے ایک نام بتا دیا۔ نینا نے اسی کے لیپ ٹاپ سے اسی کی آئی ڈی پر سرچ کر کے اس شخص کی پروفائل کھول لی۔ یہی ہے؟ نینا نے اس کی پروفائل پکچر کو انلارج کر کے رانیہ سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے دیکھا ہے اسے کبھی کہیں اکیڈمی وغیرہ میں؟ وہ تصویروں کو بغور دیکھتے ہوئے دوسرا سوال پوچھ رہی تھی، کیونکہ تصویروں میں نظر آنا لڑکا رانیہ کی طرح کوئی 17-18 سال کا تو نہیں لگ رہا تھا۔ شکل سے تو وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے تصاویر بھی کافی ساری شیئر کر رکھی تھی۔ نینا دھیرے دھیرے سب دیکھنے لگی، پھر اس نے رانیہ کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں اب اس نے تصویر بھی اپنی لگا رکھی ہے یا نہیں، وہ اپنا خیال ظاہر کر رہی تھی۔ رانیہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ آپ اتنا کیوں ڈر رہی ہیں رانیہ؟ دیکھیں، اگر انسان سچا ہو تو اسے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ کسی کو بھی جواب دینے سے پہلے خود اپنے آپ کو، اپنے اللہ کو جواب دیں۔ آپ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ نینا نے اتنا ہی کہا تھا کہ رانیہ نے اس کی بات کر دی۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں نینا باجی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اب کی بار نینا نے اس کی بات کر دی۔ میں وضاحت نہیں مانگ رہی رانیہ، میں آپ کو ایز اے ٹیچر نصیحت کر رہی ہوں۔ نینا نے اتنا کہا، پھر اس کی جانب دیکھ کر بولی، رانیہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اپنی آئی ڈی راپنزل کے نام سے کیوں بنائی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہر لڑکی ہی راپنزل ہوتی ہے، اپنی حدود اور روایات کے قلعے میں محصور، اپنے پیاروں کی حفاظت میں ہر برے شخص سے محفوظ۔ ہمارے جیسے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہمیں بہت محبت سے زمانے کے گھر میں اس سرد سے بچا کر پالتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں گندی میلی نظروں سے دور رکھتے ہیں، برے عادت کے لوگوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے حصار میں رکھتے ہیں، کیونکہ ایک لڑکی کی حرمت، اس کے حیا کی عزت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے، اور قیمتی چیزیں قلعوں کی دیواروں میں محصور رکھی جاتی ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ سب انٹرنیٹ موبائل پر لڑکوں سے فرینڈ شپس وغیرہ، یہ سب تو حرمت کی دیوار میں دراڑ ڈالنے کی چیزیں ہیں، اسے بھٹکانے، گمراہ کرنے کے اوزار۔ وہ بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھا رہی تھی، اور رانیہ بھی اس کی بات مکمل ارتکاز کے ساتھ سن رہی تھی۔ بالکل ایسے جیسے راپنزل نے اپنے بال کو چور دروازہ بنا لیا تھا، اسی طرح یہ سب فضولیات بھی ایک لڑکی کی زندگی میں چور دروازے کھول دیتی ہے، اور چور دروازے چاہے عشق معشوقی کے لیے کھولے جائیں یا چور دروازے ہی رہتے ہیں، یہ بھٹکا دیتے ہیں، انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب فینٹیسی صرف کہانیوں تک اچھی لگتی ہے کہ ایک لڑکی سارے زمانے سے چھپ کر ایک لڑکے سے مل رہی تھی تو وہ اس کے حق میں اچھا ثابت ہوا تھا۔ حقیقت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ چور دروازے شہزادے کے لیے نہیں ہوتے، اور شہزادے کبھی چور دروازوں سے نہیں آیا کرتے۔ نینا نے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی دیکھا، وہ بیچاری چپ کی چپ رہ گئی۔ نینا نے اس کا ہاتھ سہلایا۔ آپ گھبراؤ مت، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اوکے، اور فکر مت کرو، اس بندے کو میں سنبھال لوں گی۔ وہ نصیحت کرنے کے بعد تسلی بھی دے رہی تھی۔ رانیہ نے مشکور نظروں سے اس کو دیکھا، وہ کچھ مطمئن نظر آنے لگی۔ نینا کی آنکھوں میں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آنے والے شخص کا چہرہ محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ اولیگو ڈینڈروگلیوما رپورٹس اس کے ہاتھ میں تھی، اور ان پر سرخ مارکر سے یہ لکھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ لفافہ کھول کر ایک دفعہ نظر ہی ڈال لیتا۔ لفافے کے اوپر مارکر سے یہی ایک لفظ لکھا تھا۔ سمی کو وہ لفظ نہیں، ایک بڑی سی چمگادڑ لگی جو سارے پر پھیلا کر اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لے لینا چاہتی تھی۔ وہ میڈیکل کی ٹرمز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اس کی چھٹی حس چیخ رہی تھی اور چیختی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ تھکے ہوئے وجود کو لے کر ڈاکٹر رضی کے کمرے کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ شہرین کو ہوش آ گیا تھا، لیکن اسے بے حد نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی وہ برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ شاید اسپتال کسی خون چوسنے والے افریت کا نام تھا، اور یہاں آ جاتا تھا، ڈھہ جاتا تھا۔
समी को लग रहा था वो खुद भी बेहद बीमार है। डॉक्टर रज़ी के रूम के ऊपर लगी कॉलिंग लाइट जलने बुझने लगी। इसका नंबर लिखा नजर आने लगा। अंदर मौजूद मरीज बाहर आ गया था। वो उठा और भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर रज़ी अपने कंप्यूटर पर मुकम्मल इर्तिकाज़ कर मसरूफ़ थे। उसे देखकर उन्होंने खुशामदीद कहने वाले अंदाज से सर हिलाया। आइए समी साहब, डॉक्टर रज़ी ने कहा। उनके चेहरे पर कुछ ऐसे रंग थे कि समी का दिल ज़ोर से उछल गया। ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, इन पर लिखा है ओलिगो। वो जुमला अधूरा छोड़कर उनका चेहरा देखने लगा। उसे इस लफ्ज़ को ठीक से प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था। जी रिपोर्ट्स मेरे सामने मौजूद है। लैब के रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में आ जाते हैं। आपने देख ली हैं रिपोर्ट्स? सब ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? वो बेताबी से पूछ रहा था। डॉक्टर रज़ी ने चंद लम्हे इसकी जानिब देखा और फिर मॉनिटर की जानिब नजरें कर लीं। समी साहब, हौसला रखें, आपकी बहुत तवानाई चाहिए। आप तो खुद बीमार लगने लगे हैं मुझे। खाना वगैरह खाया नहीं आपने? कोई जूस वगैरह लीजिए, मंगवाऊँ आपके लिए? वो मुस्कुराए बगैर इससे पूछ रहे थे। समी ने बमुश्किल होठों के किनारों को फैलाया, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाया। वो कैसे मुस्कुरा सकता था? शहरीन को इस तरह हॉस्पिटल के बिस्तर पर देखकर इसके हलक से पानी का घूंट भी नहीं उतर रहा था। समी साहब, आपने पहले कभी ओलेगो का नाम सुना है? वो इससे पूछ रहे थे। समी ने नफ़ी में सर हिला दिया। कैंसर, ये लफ्ज़ अदा करते हुए इनका अंदाज़ इस्तेफ़ामिया था। ये लफ्ज़ किसको नहीं पता था? समी का बदन अपनी जगह से नहीं उछला था, लेकिन रूह ने तो कलाबाजी खा ली थी। उसे लगा इसके बदतरीन अंदाज़ों की तस्दीक हो गई है। शहरीन को ये है मेरा मतलब ओलिगोडेंड्रोग्लोमा कैंसर है? ये सवाल नहीं था, ये एक पुकार थी, एक चीख थी। आपके साथ कोई और है? मेरा मतलब है मरीज़ा का कोई और रिश्तेदार? वो उल्टा इससे सवाल पूछ रहे थे। दरअसल डॉक्टर साहब, शरीन को क्या हुआ है? इसकी हिम्मत नहीं हुई कोई अल्फाज दोहराता, लेकिन एक फ़िल्म या सीरियल नहीं था ये कि कोई आराम से ये लफ्ज़ बोलते था। इसका अपना दिमाग लफ्ज़ कैंसर पर झंझना उठा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने जलती हुई स्त्री पर हाथ रख दिया था और अभी तक रखा हुआ है। डॉक्टर रज़ीज़ की नफ़ी करते तो हाथ जलती गर्म स्त्री से उठता, लेकिन उन्होंने गर्म स्त्री से हाथ उठने नहीं दिया। अगला जुमला बोलकर इसके पूरे वजूद में उबलता हुआ पानी डाल दिया। आई एम सॉरी समी साहब, खबर वाकई अच्छी नहीं है। आपकी अहलिया को ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, 1.3 सेंटीमीटर का। बज़ाहिर सुनने में ये छोटा सा ट्यूमर लगता है, लेकिन आप उसे ग्रेड 2 का कैंसर समझ लीजिए। समी का सब्र ख़त्म हुआ था। ना चाहते हुए भी इसकी आंख से आंसू टपका। उसने बाएं हाथ से आंखों को साफ़ किया और कोशिश की कि वो इस तरह से बेकाबू ना हो, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम रही थी। इसके लिए क़यामत का समय एक लम्हा पहले ही शुरू हो गया था। उसे अब सूर की आवाज़ भी इस तरह नहीं हिला सकती थी जिस तरह से डॉक्टर रज़ी की आवाज़ ने उसे हिला डाला था। इसने मेज़ की सतह पर सर रखा और फूट फूट के रोने लगा। समी साहब, संभालिए ख़ुद को प्लीज़, डॉक्टर रज़ी ने मैकेनिकल से अंदाज से कहा। वो शहर के बेहतरीन न्यूरोसर्जन थे और इनके पास अक्सर ही डॉक्टरों को देने के लिए अच्छी खबरें नहीं हुआ करती थी। उन्हें अब लाचार आंसुओं को सहने की आदत सी होती जा रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें दुख भी नहीं होता था। समी के आंसू यकीनन इनके दिल को भी बोझल कर रहे थे। समी ने इनकी तसल्ली के जवाब में सर नहीं उठाया था। ये सिर्फ इसका दिल जानता था कि लफ्ज़ कैंसर बज़ाहिर 5 हरफों का मजमूआ है, लेकिन जब ये आपके किसी प्यारे को तशख़ीस होता है तो ये एक मिसाइल बन जाता है। डॉक्टर के अल्फाज समी के लिए एक मिसाइल की तरह थे जिसने उसको उड़ाकर भस्म कर डाला था। बीबी जान को तो रख्शी ज़रा भी पसंद नहीं आई। रात को काशिफ के बाजू पर सर रखे सोफिया ने लाड भरे अंदाज में बात करना शुरू की। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। काशिफ का ध्यान टीवी की जानिब था, लेकिन फिर भी इसने सोफिया का मुकम्मल जुमला सुना था। इसमें अच्छा लगने वाला कुछ था भी तो नहीं, मैडम बावरी। काशिफ ने इससे बढ़कर मजाक उड़ाया और नाक भी चढ़ाई। सोफिया ने कहका लगाया, ये न जाने जनाना फितरत की कौन सी हैसियत है, जब आपका मर्द आपके सामने किसी दूसरी औरत की इस तरह से तज़हीक करके बात करता है तो आपको उसका लुत्फ़ आता है। और सोफिया को खुदकुदी सी हुई। इस मैडम बावरी में कुछ तो ऐसा होगा ना जो वो आपके करीबी अहबाब में शामिल है। वो टोह लेते हुए ज़रा सा इतरा के बोली, ओ यार, बिज़नेस के बड़े झमेले हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मुंह लगाना पड़ जाता है, खुशामद करनी पड़ती है और आवभगत भी। काशिफ बेजार कुन तरीन लहजे में बोला और फिर सोफिया के अगले सवाल का इंतज़ार किए बगैर कहने लगा, ओहो, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? कहीं फिर से शक का कीड़ा तो नहीं कई 100 टांगों वाला हो गया, दिमाग में घुस गया? वो शरारती अंदाज में पूछ रहा था। सोफिया ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिला दी। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन काशिफ ने इसकी बात काट दी। खुदा को मानो यार, मेरे लिए वो रख्शी ही रह गई है। दुनिया में खूबसूरत औरतें मर गई हैं क्या, या मेरे जमालियाती हिस्स मर गई है? वो उसे चिढ़ा रहा था। सोफिया को अब की बार इसके जुमले ने पहले से भी ज़्यादा लुत्फ़ दिया। मैं कुछ नहीं कह रही, दरअसल बीबी जान को ही आपकी फितरत का इल्म समझा रही थी मुझे कि काशिफ को बचा के रखो इस औरत से। सोफिया ने मज़ा लेते हुए कहा। काशिफ ने नागवारी से सर हिलाया। बीवी तो बीवी, मेरी माँ भी न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती रहती है। इतना वहमी भी नहीं होना चाहिए इंसान को। वो ज़िद होके बोला, क्यों ना हूँ भाई,
हमें तो होना पड़ता है, खूबसूरत आदमी की बीवी हूँ और माँ को तो बस बहुत ज़्यादा वहमी और मोहतात होना पड़ता है, वरना ये हबीबा और रक्षी टाइप औरतें तो आप जैसों को बरगला कर न जाने कहाँ तक ले जाएं। सोफिया साफ गोई से बोली थी। क्या हो गया सोफिया, रहम करो मुझ पर, रक्षी को तो मैं कभी नज़र भरकर देखता भी नहीं, वो देखने के काबिल है भला? मेरा इसके साथ सिर्फ कारोबारी रब्त है, घर बुलाकर बात करने का मकसद सिर्फ रवाबित बढ़ाना था। तुम लोगों को कुछ नहीं पता इन कारोबारी ताल्लुकात का। ये रक्षी बहुत काम की औरत है, इसके दूर दूर तक ताल्लुकात हैं। गवर्नर हाउस और इसके मुतालिका ज़ेली दफातर में अगले महीने से पंखे और स्प्लिट यूनिट डिस्प्ले होने हैं। सुना है सब कुछ तब्दील करवाना है, इतना बड़ा तो गवर्नर हाउस है और फिर कई ऑफिस हैं। सुना है एक एक ऑफिस में 3-3 यूनिट लगेंगे, पंखे भी तब्दील होंगे और फिर छोटे बड़े कई काम होंगे। मैं चाहता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए, वारे नियारे हो जाएंगे, इसीलिए मैं रक्षी से तनाव बना कर रखना चाहता हूँ। तुम दुआ करो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए। सरकारी काम के अपने ही मज़े होते हैं। काशिफ ने जुमला मुकम्मल किया तो सोफिया ने सर हिला दिया। मुझे पता है आप बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं और आपके लिए तो हम वक्त दुआएं करती हूँ मैं। और वो इसके कंधे पर अपना सर रख कर रगड़ के बोली। काशिफ मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया मेरी जान, और अब किसी शक को दिल में मत लाना। मेरी क्या मत मारी गई है जो रक्षी जैसी औरत में दिलचस्पी लूँ? मेरी तो अपनी बीवी लाखों में एक है, इस जैसी तो मैं चिराग के लालटेन लेकर ढूंढूं तो भी नहीं मिले। मुझे क्या दिलचस्पी किसी दूसरी औरत में? वो इसके गिर्द अपने बाजू का हल्का सख्त करते हुए कह रहा था। सोफिया तो निहाल ही हो गई। उसे पता था वो लाखों में एक नहीं है, लेकिन मोहब्बत में रियाजी के रसूल थोड़ी चलते हैं कि साबित होंगे तो तस्लीम किए जाएंगे। ये तो मजहब की तरह बस ईमान लाने की बात है। सोफिया दिलो जान से काशिफ की मोहब्बत पर ईमान ला चुकी थी। उसे यकीन आ गया था कि जब काशिफ उसे लाखों में एक कह रहा है तो बस वो लाखों में एक ही है। तमानियत की लहर इसके पूरे वजूद में उतरी और इसकी आंखों में गिर्द बनकर छाने लगी। ये क्या पकाया है? इसने बाउल की जानिब देखकर नाक चढ़ाया। दाल है मूंग मसूर। जरी ट्रे रखकर पानी लेने कुछ आगे बढ़ी ताकि किचन में जा सके। उसे जवाब देकर आगे बढ़ गई। इतनी पतली दाल? नैना ने बाउल में चम्मच चलाया। हाँ, ये डाइटिंग कर रही है। जरी मुस्कुराई। अम्मी फिर हॉस्पिटल चली गई थी तो दोपहर का खाना जरी ने बनाया था। ये डाइटिंग कर रही है या तुम डाइटिंग कर रही हो? नैना अभी बाउल में चम्मच ही चला रही थी। मैं कहाँ कर रही हूँ, बल्कि आज तो अम्मी ने सख्ती से मना किया है। नौशीबाजी की वजह से परेशान थी और मलबा सारा इस बात पर गिरा कि लड़कियाँ अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से इन्हें बाद में मसले देखने को मिलते हैं। जरी ने अचार और चपातियों वाली ट्रे भी मेज़ पर रख दी। नौशीबाजी की तो मुझे भी बहुत टेंशन है, अल्लाह उन्हें जल्दी जल्दी ठीक कर दे। नैना ने प्लेट में दाल निकालते हुए कहा। इंशाल्लाह, अम्मी बता रही थी अभी काफ़ी बेहतर है। मैंने फ़ोन किया था, आप ख़तरे की कोई बात नहीं, जरी बता रही थी। नैना ने सर हिला दिया। जरी, हम खाना खा ले तो तुम अब्बा से फ़ोन करके कहो ना हमें अस्पताल ले चलें, मैं नौशीबाजी को देखना चाहती हूँ। वो इससे दरख्वास्त कर रही थी। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।